ہند اس وقت کے حالات کیا تھے ہندوستان کے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے 570 سال کے بعد ہندوستان کے حالات بڑے دیگرگوں تھے، کیونکہ یہاں پر بھی شروع سے بت پرستی بہت زیادہ تھی، بلکہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اس وقت ہندوستان کی آبادی اگر 1 کروڑ تھی تو یہاں کے خدا جو بنائے گئے تھے وہ 2 کروڑ تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اظہری نیٹ ورک چینل، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل ہی نہ بھولیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی رہے۔ تو بیان کو شروع کرتے ہیں۔ یعنی انسانوں کی آبادی سے بڑھ کر کے خدا تراشے گئے تھے، ہر قبیلے کا نہیں، ہر خاندان کا نہیں، بلکہ ہر انسان کا 2 خدا، 3 خدا، 4 خدا، جس کی جیسی حیثیت ویسے خدا بنائے ہوئے تھے۔ اور یہاں پر اخلاقی حالات اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی اس طرح کہ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا، کاسٹزم میں یہ لوگ ایسے ملوث تھے کہ برہمن الگ، شودر الگ، دلت الگ، چھتریہ الگ، یہ سب چیزوں کو کاسٹ میں بدل کر کے، ایسے کہ کسی دلت کو ایک مقدس کتاب چھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، برہمن سے مصافحہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اگر کسی دلت نے برہمن کی لڑکی کو چھو بھی لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اور اگر گیتا کے شلوک سن لیتا تو اس کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ سب حالات یہاں کے تھے، یعنی اخلاقی پستی، اخلاقی گراوٹ یہاں پر بھی تھی۔ روما کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، پرشیا کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، ہندوستان کے حالات بھی، اور عورتوں کے لیے تو یہ اس قدر سخت تھے، اللہ اکبر۔ یہاں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو عورتیں ساتھ میں اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ آگ لگا لیتی، جس کو ستی کہا جاتا تھا۔ ستی ایک رسم ہے، تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ بیوہ عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، بیوہ عورت اپنے شوہر کی آگ کے ساتھ خود بھی جل جاتی تھی، وہ چاہے جوان ہو، چاہے 2 مہینے کی دلہن کیوں نہ ہو، اسے جلا دیا جاتا۔ چند سالوں کے بعد پھر جلانے کا رواج ختم ہوا، پھر بیوہ عورت کو جنگلوں میں بھیج دیا جاتا کہ وہ وہاں رہے، وہیں آباد رہے، اس کا گھر میں آنا اب شگن۔ آج تک یہ بری روایت موجود ہے، جاہلوں کے آج بھی پائی جاتی ہے، غیر مسلموں کے ہاں کہ اگر کوئی بیوہ عورت اچھے تقریبات میں شامل نہیں ہو سکتی، اچھے فنکشنز میں نہیں آ سکتی، کھانے پکانے کے وقت نہ آ جائے، یہ آپ شگن ہو جائے۔ عورت اگر حیض اور نفاس کے عالم میں ہو تو اس وقت تو اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا، اس کا گلاس الگ، اس کا برتن الگ، اس کا کھان پان الگ، بلکہ جانوروں کا جس طرح سے الگ رکھا جاتا تھا عورت کا بھی الگ رکھا جاتا تھا، عورت کو پستی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا۔ یہ تاریخ یہاں کی تھی، ہند کی۔ 3 بڑے طبقے دنیا کے میں بتا رہا ہوں، ایک روما میں، ایک پرشیا میں، ایک ہندوستان میں۔ اخلاقی پستی اس قدر تھی، کفر و شرک غالب تھا، اور اس کے علاوہ اب چوتھی ایک قوم بچتی ہے۔ ان سب کے بیچ میں اگر کوئی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتی تھی، کوئی تھوڑا بہت اچھا مزاج رکھتے تھے تو اس زمانے میں عزت تھی، تو وہ بنی اسرائیل کی تھی، جو یہودی تھے، بنی اسرائیل۔ لیکن ان کے حالات ایسے تھے کہ غرور و گھمنڈ ان کو اتنا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پوری روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہم ہیں، اللہ کے محبوب ہم ہیں، اللہ کے بیٹے ہم ہیں، ہم کو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا، کبھی اللہ ہم کو آگ نہیں دکھائے گا۔ یہ سب اتنا غرور تھا اپنے افضل ہونے کا کہ کوئی نبی آتے تو ان نبیوں کا قتل بھی کر دیتے۔ ان بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا ہے، 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا یہ بنی اسرائیل، اور اللہ کی لعنت ان پر ایسی، اللہ کا غضب ان پر ایسا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں آپ، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹی ہوئی قوم ہے۔ یہودی جو تھے بنی اسرائیل، اس دور میں ان کا حال یہ تھا کہ تھوڑے بہت یہ بت پرستی تو نہیں کرتے تھے، دوسرے خداؤں کی طرف جھکتے تو نہیں تھے، لیکن سود خوری ان کی فطرت میں داخل تھی۔ سود اتنا کھاتے تھے کہ کسی بھی غریب کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے۔ سود کا نظام سب سے زیادہ یہ یہودیوں کی طرف سے، اور آج بھی پوری دنیا کو کریڈٹ کے پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرنے والی قوم کوئی اور نہیں، یہ اسرائیلی ہیں۔
یہ یہودی ہیں، پوری دنیا کو کریڈٹ بانٹ کر کے، ان کو قرضہ دے کر کے، ادھار دے کر کے اس پر نفع لینا، اس پر انٹرسٹ کمانا، یہ یہودی فطرت میں داخل تھا۔ اور یہ سود کی لعنت ان کے ساتھ آج سے نہیں پہلے سے ہے۔ اس کو حلال سمجھ کر کے کھاتے ہیں، اس کو ترہ امتیاز سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری عقل مندی ہے، ہماری دانائی ہے کہ ہم پوری دنیا کا مال اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس کو وہ اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کا غضب ہے ان کے ساتھ۔ یہ چوتھی قوم تھی جو برائیوں میں ملوث تھی، سود خوری میں ملوث تھی، نبیوں کا قتل، بلکہ کتابوں کو یوں پھینک دیتے، اگر ان کے مزاج کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو پھینک دیتے اور کہتے یہ کتاب اللہ کی ہے نہیں۔ تورات کو نہیں مانتے، تلمود کو نہیں مانتے، جس کو آج اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، یا بائبل کو نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل ہوا کرتی، ان کتابوں کو پھینک دیتے۔ ان کے مزاج کے مطابق اگر آیتیں ملتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھینک دیتے۔ یہ چوتھی قوم تھی۔ اب دنیا کی یہ حالات تھے، دنیا میں یہ حالات جہاں جہاں دیکھیں عورتوں کا استحصال یا پھر زنا، شراب نوشی، یہ سب عروج پر تھے۔ روما میں، پرشیا میں، ہندوستان میں اور بنی اسرائیل یہودیوں کے درمیان اب جو پانچویں قوم الگ بنتی ہے وہ عرب کی سرزمین پر تھی، عرب لوگ تھے۔ عرب جو آل اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یہ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے منتخب زمین پر، لیکن کثرت سے ان کے ہاں بھی برائیاں گھر کر گئی تھیں۔ یہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے ہاں بتوں کی تراشنے کی عادت بڑھ گئی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنا لیے تھے۔ خانہ کعبہ جو مرکز تھا وحدانیت کا، اس خانہ کعبہ کے اندر بھی انہوں نے بت رکھ دیے تھے، اور خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بت ہوا کرتا تھا جس کا نام حبل تھا، ایک بت تھا جس کا نام عزا تھا۔ اس کی پوجا کرنا تو حج کے ارکان میں شامل کر دیا تھا، حج کے ارکان میں تھا عزا کی پوجا کرنا۔ یہ حبل وہاں پر تھا، لات ایک بت کا نام تھا، عزا تھا، منات تھا، یہ سب بتوں کے نام ہیں جو انہوں نے کوئی صفا مروہ پر رکھ دیے تھے، کچھ کو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا تھا، کچھ کو دروازے کے اندر رکھا تھا۔ طواف کرتے تھے ان بتوں کے سامنے آ کر کے، ننگے طواف کرتے تھے، بغیر کپڑے کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، ایک ہاتھ آگے اور ایک ہاتھ پیچھے رکھ کر کے، مرد ہو کہ عورتیں ہو، اس طرح سے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ یہ برائیاں ان کے ہاں بہت اخلاقی پستی میں گرتے چلے آئے، اور اس کے بعد یہ بت پرستی اتنے عروج پر ہو گئی، اتنے عروج پر ہو گئی کہ یہ اپنے خداؤں کے چڑھاوے اتنے چڑھاتے تھے، دور دراز سے لوگ آتے تھے تو سال میں ایک مرتبہ ان خداؤں کے نام پر انسانوں کی بلی بھی چڑھتی تھی۔ کوئی جوان منتخب کر لیا جاتا اور وہ خوشی سے تیار ہوتا، اپنی گردن اس کی رکھ دی جاتی، مینا کی وادی میں اس کو ذبح کر دیا جاتا، کاٹ کر کے اس کا خون بتوں کو لگا دیا جاتا، اور یہ کہتے کہ ہم مقرب ہو رہے ہیں، ہم مکرم ہو رہے ہیں، ہم عزت والے ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ ان کے ہاں شراب بہت زیادہ عام تھی۔ چوری کرنے والے کچھ قبیلے خاص تھے عرب میں، اور ان کا پیشہ ہی تھا راستے پر رکنا اور جاتے آتے قافلوں کو ڈاکہ زنی کرنا اور مال لوٹنا۔ اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ان کے ہاں بھی اچھے حالات نہیں تھے، عورتوں کو تو مشین سمجھتے تھے، شادی کا کوئی ایک سسٹم نہیں تھا، کوئی مرد چاہے تو 100 رکھ لے، کوئی 50 رکھ لے، کوئی 60 رکھ لے، نہ شادی کا کوئی سسٹم ہے، جتنی عورتیں چاہے وہ رکھ سکتا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ سارا سلوک تو تھا ہی، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ناک بھون سکیڑتے تھے، بلکہ کئی ایسے عرب قبیلے تھے جو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی گردن مروڑ کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ عرب کی سرزمین پر پائے جانے والی چیزیں۔ شراب کو 60 سال 70 سال پرانی شراب جمع کر کے پینے کو فخر محسوس کرتے، اور جوا ایسے کھیلتے تھے، ایسے کھیلتے، حرم کی سرزمین پر جوا کھیلتے، اور بازی میں کیا کیا لگاتے، بازی میں صرف پیسہ نہیں لگاتے، اپنی عورتیں بھی بازی میں ہار دیتے تھے۔ کوئی جوے میں کسی کی عورت جیت لیتا، کسی کی بیٹی جیت لیتا، کوئی کسی کی بہن جیت کر کے آتا۔ یہ قمار بازی، یہ جوا بازی اس قدر عام تھی۔ میں نے دنیا کے یہ سطحی حالات مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے۔ سیاسی حالات میں اثر و رسوخ دو طاقتوں کا تھا، پرشین امپائر اور رومن امپائر۔ مذہبی حالات میں
الگ الگ تھے. ہندوستان کے حالات کیا تھے اور پرشیا کے، روما کے، اسرائیل کے. اسرائیل اس وقت تھا نہیں، اگرچہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن یہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے لوگ تھے یہودی، ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے. عربوں کے حالات بھی اچھے نہیں تھے. یہ اس قدر کفر و شرک کے مینارے بلند تھے. اللہ کہنے والی قوم پوری دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں تھی. ایک خدا کی عبادت کرنے والی مجموعی طور پر کوئی قوم آباد نہیں تھی. ایک قائد کے اندر، ایک امام کے پیچھے چلنے والی قوم کہیں نہیں تھی. ہر ایک نے اپنے خدا بنائے. کچھ لیڈروں کی پوجا، کچھ حکمرانوں کی عبادت. کچھ جگہ پر ایسے حالات ہندوستان میں تھے کہ اپنے ہی آلہ تناسل کی پوجا کرنے، عورتوں کی شرمگاہوں کی پوجا، مردوں کی شرمگاہوں کی پوجا جو آج تک چلی آ رہی ہے. یہ اس قدر گرے ہوئے حالات تھے کہ چوہے سے لے کر بلی تک، بلی سے لے کر سانپ بچھو تک کوئی خدا ہونے سے بچ نہیں سکا ان کے ہاتھوں میں. سب خدا بنا لیے. ان کثیر گمراہیوں کے حالات میں بتاؤ میرے عزیزو، مشیت ایزدی کو جلال آ ہی گیا. رب ذوالجلال کے رحمت میں جوش تلاطم آ ہی گیا. جب حالات اس قدر دیگرگو خراب تھے تو پھر رب ذوالجلال نے اس زمانے فطرت کو ختم کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے جو زمانہ چل رہا تھا، 570 سال گزر گئے، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا. حالات جب اس قدر خراب ہو گئے، رب ذوالجلال کی مشیت کو، اس کی رحمت کو جوش آیا. پھر مولا نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب کیا، اور پھر اللہ نے اس سرزمین کو منتخب کرتے ہوئے عظیم خاندان قریش کو منتخب کیا. قریش کے خاندان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا. بنو ہاشم سے عبد المطلب اور عبداللہ کے گھر کو منتخب کیا. عبداللہ کے گھر سے بی بی آمنہ کے بطن کو منتخب کیا. اور پھر رب ذوالجلال نے تاریخ کی ان کالے اندھیروں کو ہمیشہ کو ختم کرنے کے لیے بی بی آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو نور نبوت کو ظہور فرمایا، نور نبوت کو ظاہر فرمایا. تاریخ کا یہ وہ دن ہے جو پوری دنیا کا انقلاب لا چکا تھا. ایسی روشنی لا چکا ہے، ایسی روشنی کہ میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات عرض کر دی تھی. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ سارا نور نبوت کا کمال ہے. یہاں سے تاریخ اسلام کی اب باضابطہ شروعات. اس لیے مجھے یہ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا، یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا. سیاسی حالات کیا تھے، مذہبی حالات کیا تھے. اب تھوڑا جغرافیائی حالات بھی میں آپ کو بتا دوں. عرب کی لوکیشن کیا ہے. عرب کا لوکیشن جو ہے وہ دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے. عرب ایسی جگہ پر واقع ہے، اس کا 3 حصہ سمندروں سے ملا ہوا ہے اور ایک حصہ خشکی سے ہے. سمندر بھی بڑے بڑے سمندر اس کو گھیرتے ہیں. ویسٹ کی طرف قلزم سی جس کو کہتے ہیں بحیرہ قلزم، یہ آباد ہے. اور میڈیٹرین سی جس کو بحیرہ روم کہا جاتا ہے یا بحر متوسط کہتے ہیں، یہ پورا سمندر عرب سے لگتا ہے. اور اس کے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف ہند مہاساگر جس کو کہتے ہیں انڈین اوشین، یہ آباد ہے. اور اس کے علاوہ اس کے جنوب کی طرف بھی انڈین اوشین ہے. یہ سمندر پورا گھیرا ہوا ہے عرب. اور جو شمال کا حصہ ہے جو خشکی ہے، یہ ملک شام، یمن اور عدن یعنی اردن تک پھیلا ہوا اس کا حصہ ہے. اب اس کی جغرافیائی حالت یہ تھی کہ عرب کے اندر کثرت سے زمین پہاڑیاں رکھتی ہے آج بھی. اگرچہ مکہ میں انہوں نے کھود کھود کر پہاڑیوں کو ختم کیا ہے، لیکن آپ کو ایک سروے کے مطابق میں بتاؤں، آج کے فی الواقع عرب شریف کے اندر 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں. 20 لاکھ پہاڑیاں، سلسلہ ہے پہاڑیوں کا. پوری زمین سنگلاخ ہے. پہاڑیاں ایسی نہیں کہ نرم و نازک پہاڑیاں جس پر میوہ اگتے ہوں، بڑے بڑے درخت اگتے ہوں، نہیں، پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، کالے کالے پتھر. بعض پہاڑیاں تو ایسی ہیں جو آتش فشاں ہیں، یعنی جو شعلے اگلتی ہیں، آگ اگلتی ہوئے پہاڑیاں موجود ہیں. عرب کی سرزمین ان پہاڑیوں سے بھری ہوئی. اور ندی کے نام پر کوئی ندی نہیں، پانی کی قلت بہت کثرت سے. اگرچہ 3 طرف سے سمندر ہے
لیکن زمین ایسی خشک ہے کہ عرب میں کوئی سرزمین پر سبزہ نہیں اگتا تھا، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی. بارش کا حال یہ ہے کہ سال میں اگر 2-4 دن آ گئی تو ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو باضابطہ موسم چل رہا ہے، وہاں موسم آیا ہی نہیں کرتا. کبھی بوندا باندی ہو گئی، یہ برسوں سے ہے. عرب کی سرزمین خشک ہے اور ہوا اور وہاں کی فضا کے اعتبار سے نہایت ہی گرم مانی جاتی ہے. آج اس سال ہم لوگوں نے حج کی سعادت جو حاصل کی، عرفات کے میدان میں 48 ڈگری چل رہی تھی گرمی. 48 ڈگری کی گرمی میں حاجیوں نے حج ادا کیا ہے. ہمارے یہاں 37 ڈگری 38 ڈگری آ جائے تو ہا ہو کرتے ہیں اور ہم باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتے. وہاں 48 ڈگری میں بغیر چھت کے حجاج کرام حج کرتے رہے. اسی لیے عربوں کی سرزمین جو ہے نہایت گرم مانی گئی ہے. سرزمین پتھریلی اور زمین سوکھی، سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، اوپر سے گرمی اتنی پھینکتا ہے سورج، چلچلاتی ہوئی دھوپ. اس فضا کا اثر طبیعت پر ہوتا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویدر بتانے کی ضرورت آج کیا ہے؟ ضرورت ہے. موسم کے اعتبار سے انسانوں کی طبیعت میں فرق آتا ہے. جیسا موسم ہوتا ہے انسانوں کی طبیعت میں اثر پیدا ہوتا ہے. زمین کا بھی اثر ہوتا ہے، مٹی کا اثر ہوتا ہے، موسم کا اثر ہوتا ہے. عرب میں کثرت سے پہاڑیاں، سخت قسم کے پتھر، آج کی ہائی ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے بلڈوزر لگ جاتے ہیں، مہینوں تک کھودتے ہیں تو تھوڑا بہت حصہ بھی کٹ نہیں پاتا. ہم تو تقریباً 10 سال سے ایک پہاڑ کو کھودتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی عرب میں وہ کھود ہی رہے ہیں بلڈوزر. جبکہ ان لوگوں کے ہاں ٹیکنالوجی ہمارے ہاں کی طرح کی نہیں ہے. روڈ بنانا ہے تو رات کے وقت آپ گزر رہے ہوں 1 کلومیٹر روڈ، صبح فجر میں دیکھیں تو تیار رہتا ہے، اتنے فاسٹ. لیکن پہاڑیوں کو کھودنے کے لیے آج بھی، آج کے ہائی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ پہاڑیوں کو ہلا نہیں پاتے. سخت قسم کے پتھر زمین سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، موسم برساتا نہیں، سورج جھلسا دینے والی گرمی پھینکتا ہے. یہ سب کا اثر طبیعتوں پر بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ سے عربوں کی طبیعت میں خشکیاں، چڑچڑاہٹ، ضدی پن، تکبر، غرور، یہ سب چیزیں تھیں. عرب جلدی کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اگر آپ لوگوں کو مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک بھی ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.